مغیرہ ہمارے کلچر کے، لیکن کچھ مرد جو ہے نا وہ مطلب میں انہی کو ریپریزنٹ آج کر رہا ہوں جن کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر وٹ وی ڈو ایٹ اینی اسٹیج وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی. اور ہم نے بہت ٹرائی کیا چیزیں چینج کرنے کا، بٹ سم ہاؤ وہی کمپلینٹس بار بار آتی ہیں. جیسے ہم آفس میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہم سے آخر کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 2 گھنٹے باتیں بھی سنیں بیٹھ کے اور ان سے بالکل انرجیٹک ہو کے بات چیت بھی کریں. تو واٹ ایگزیکٹلی از ایکسپیکٹڈ آف اس؟ کیا یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں یا مرد از سپوز ٹو ایکچولی ڈو آل دیز تھنگ؟ اور جیسے شروع میں امی نے بھی بات کی نا کہ بیسکلی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بلڈ کر لی جاتی ہیں خواتین کی طرف سے. تو یہ جینوئن ایک ایشو ہے خواتین کی طرف سے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید سب سے زیادہ کام بھی ہم کر رہی ہیں اور شاید مرد کو وہ چیلنجز فیس نہیں. اور آپ تو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ایک باس کے طور پہ آپ نے کام کیا. دیکھیں گھر میں بچوں کو یہ فلاں نے جو ہے نا وہ جو ہے شارپ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو میں نے اس کو گھر کو سنبھالا، یہ کیا وہ کیا. آئی تھنک یہ اس طریقے سے یہ ایک میرے خیال ہے ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہر بندہ، ایون میرے خیال ہے میلز بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات بلیٹل کر جاتے ہیں فیمیلز کو. اصل میں بات یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جہاں پہ مردوں کی طرف سے ہے، وہاں سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دے آر ہیومن بینگز ایز ویل. اور جو باہر کے جو چیلنجز ہیں مطلب وہ ایسے نہیں ہیں. اگین وہ والی بات ہے کہ the world is quite ruthless outside. اور جس طریقے سے جس طریقے سے جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑتا ہے، شاید وہ فیملی کی گھر کے اندر گھر کے ایک مسائل شاید وہ بہت ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. اگین وہی والی بات ہے، اس میں کوئی بلیٹل کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر مرد کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت دی ہے کسی معاملے میں بنسبت عورت کے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیلنجز وہ فیس کرتا ہے. جو دیکھیں مطلب اگر آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں، اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار مرد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹس دنیا کے اندر مردوں کے اندر ہوتے ہیں، عورتوں میں نہیں ہوتے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جاب کی جو ہے ان امپلائمنٹ ہے وہ مرد سفر کرتے ہیں. یعنی ہر میجر ایشو جو ایک کسی بھی بندے کے لیے زندگی کے اندر ٹرامیٹک ہو سکتا ہے، میجورٹی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں وہ میلز اس کو برداشت کرتے ہیں. مطلب ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. سو اگین وہی والی بات ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ بلٹلنگ ادر پرسنز ایفرٹس اینڈ اس کا جو کام ہے، لیکن دا سیم تھنگ از وی نیڈ ٹو ریئلائز دس، اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائفس کی تربیت کریں. دیکھیں مردوں کا کام ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں. قوام کا ایک مطلب جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا کہ اس کے اندر تأدیب اور تربیت بھی آتا ہے. سو ہی از ریسپانسبل فار دا تربیت اینڈ تأدیب آف دیٹ آف ہز وائف ایز ویل. تو وہاں پہ اس کو سکھائے، اس کو سمجھائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سیکھنے کے موڈ میں نہیں، وہی ظاہر ہے پھر وہ کانسیکوینسز وہ خود فیس کرے گی. ظاہر ہے میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. یہ بات سمجھنا یا جس نے بھی یہ سوچا کہ وہ تو سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے، یہ بالکل رانگ ہے. وہ بڑی سخت سیکھنا چاہتی ہے، وہ اندر سے منت کر رہی ہے، شی از بیگنگ کہ کوئی ان کو اس کو سکھا دے. یہ سارا کیوس اسے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی ریئلی وانٹس سم بڈی ٹو پٹ دی فٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دی رینز آف دی all this chaotic things around. مرد کے ساتھ بھی یہی بات ہے. مردوں کے بارے میں خواتین کا بھی یہی خیال ہے. ان کو کیا پرواہ؟ بہت زیادہ پرواہ ہے، بہت زیادہ پرواہ ہے. وہ بھی اسی گھن چکر میں آئے ہوئے. تو آئیے ذرا دیکھیں وہ مسنگ لنک کدھر ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ختم ہو گئی. میرے خیال چوزنگ دا رانگ مومنٹ یا لیکچر شروع ہو جانا یا وہ طریقہ نہ نہیں. پتہ اس میں ہونا. سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے، لا آف اٹریکشن جس کو سائنس مانتی ہے. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ چیز گرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو تو وہ گرو کرے گی، تو پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو وہ گرو کرے گی. ہم دوبارہ اپنی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ سے آ جائیے، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیشنلزم لے آئیے. چلیے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. آپ اپنے ملازم کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کر رہی، اس کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں. آج اس نے 2 کھانے بنائے تو تیسرا میں نے اس کو نہیں بتانا، جب باقی کا میں خود کر لوں گی. تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہیومن سمجھ لیجیے. وہ طاقتور نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جب ہم سالوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جینڈر ایشو سے نکال کے ہیومن ایشو بنا لیجیے. ٹھیک ہے. جینڈر ایشو مت بنائیے عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مرد.
کچھ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بکس تھی نا وہ جو کہ ویمن آر فرام مارس اور مین آر فرام وینس, وہ بکس کو ماہرین نے اب اس وقت ریجیکٹ کر دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی ورکنگ میں تھنکنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہت بایولوجیکل لیول پر کسی کسی جگہ پہ بہت تھوڑے فرق ہیں جو بڑی تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اوور کم بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئیے, کمیونیکیشن لائیے. ٹھیک ہے, اپنی جیسے ہم کرتے ہیں جہاں پہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں, ہم سے پہلے سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے بھائی, ان کو لے کے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. اگین یہاں پہ قوام والی بات آ جائے, اس کا کام پلاننگ ہے. اس کا کام پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کے بعد اس کو پلاننگ کر کے ایک پورا جو فریم ورک بنا کے دینا. اس فریم ورک کو لے کے اس کے بعد اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ چلانا بھی ہے. فریم ورک ایک دفعہ بنا دیا یا نصیحت کر کے سمجھ لیا کہ اب یہ پرفیکٹ ہو گئی اور یہ کر لے گی, ایسا نہیں ہوگا. اٹ نیور اینڈس. اور جو آپ نے بات کی نا بہت گہری ہے کہ سم ٹائمز مرد تب آ رہا ہوتا ہے وین اٹس ٹو لیٹ. جیسے وہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ریئل کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ میں نے اس میں بہت پاسٹ میں بھی کی, بہت سی کاؤنسلنگ کیسز خود بھی پڑھے, دوسروں نے بھی بتائے. میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس چیز میں. تو مطلب ایک بھائی جب بھی وائف کو باہر لے کر جائیں تو وہ دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں. اب وائف ساتھ بیٹھی ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا. مطلب آپ فزیکلی لے آئے ہیں لیکن آپ مینٹلی دوستوں کے ساتھ ہیں. آپ ایون آؤٹ آف کنٹری بھی کہیں لے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ دوستوں سے ہی مل رہے ہیں. تو وہ کوئی وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا, نہ وہ کوئی پرسنل ٹائم ہوا. تو اس سے پھر وہ ظاہر ہے وائف کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ بندہ زبردستی تو لے آیا لیکن فزیکلی تو ہے پریزنٹ لیکن مینٹلی ایبسنٹ ہے. گین پروفیشنلزم کو لے آئیے نا تھوڑی سی, جیسے دوست کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. جی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے وائف کو بھی سمجھ لیں کہ یہ آؤٹ سائڈر گلی میں کھڑے ہونے والا بندہ, اس کے ساتھ میں نے مینرز کا خیال. اور بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہم اکثر اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ گفٹ کب لے کر گئے تھے وائف کے لیے, یا یو سرپرائزڈ ہر ان سم وے. تو یہ تو ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شی ول سرپرائز می ان سم وے, میں گھر جاؤں گا کوئی بڑی اچھی چیز بنی ہوگی. اچھا چونکہ مردوں کو اللہ نے دل بڑے دیے ہیں نا, جی پلاٹ نام لگوا دیں گے ٹھیک ہے, لیکن وہ جو گفٹ دینا ہے تھاٹ فلنس کے ساتھ اور اس کو رائٹ مومنٹ پہ پریزنٹ کرنا ہے, اس سے بچ جائیں گے. اخلاص کی کمی نہیں ہے. لیکن اس بات کے سے دیکھیے اسکلس کیا ہے, واٹ ٹو ڈو تو اس ہے وزڈم ہے نا, ہاؤ ٹو ڈو از دی اسکل ہے, اور ڈوئنگ اٹ از ورچو ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اخلاص سے اگلے اسٹیپ پہ آ جائیے. وہ جو نیتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہم فیس ویلیوز پہ جاتے ہیں. اور جو لا آف اٹریکشن آپ نے کی بہت اسٹرانگ چیز ہے. آپ پازیٹیو اس کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ پازیٹیو ہی ملے گا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ظاہر ہے ایک وہ لا ہے. اور نیگیٹو باڈی لینگویج یا زبردستی کریں گے تو وہ بھی اپیرنٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ مرد شکایت کرتے ہیں کہ ان کی وائف ججمنٹل بہت ہے, نو میٹر وٹ دے ڈو ہاؤ دے ایکسپریس. اب وہ بیچاروں کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے, تو وائف کہتی ہیں فیک کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بیچارہ اتنی ایفرٹ کر کے جگرا جمع کر کے آیا ہی ہوتا ہے کچھ ایکسپریس کرنے, تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ فیک کر رہے ہیں, جھوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے.